اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات میں۔ خواتین سے ذرا گزارش کریں، ذرا خاموش درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات میں۔ بیماروں کی شفایابی کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات میں۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا اگر آگے تشریف لا سکیں تو فاصلہ تاکہ کم ہو جائے، درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ دعا ہے پروردگار عالم اس مقدس مقام پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو مومنین ان مجالس کے انعقاد میں تعاون کر رہے ہیں سب کے رزق حلال توفیقات خیر میں وسعت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم سب کو شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ عزاداران حسین ابن علی کی خود حفاظت فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں جس
مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کے ساتھ ہمارا رابطہ ولایت کا رابطہ ہے، انبیاء کے ساتھ ہمارا رابطہ ولایت کا رابطہ ہے، ائمہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ولایت کا رابطہ ہے۔ اور یہی وہ مطلب تھا کہ جس کو زندہ کرنے کے لیے سید الشہداء میدان کربلا میں آتے ہیں کہ یہ امت جو راہ ولایت سے دور ہو چکی ہے، جو راہ امامت سے دور ہو چکی ہے، اس راستے کو بھول چکے ہیں۔ خدا نے جسے امت کی نجات کے لیے قرار دیا تھا، امت کی ہدایت کے لیے جس راستے کو رکھا تھا، جب امت اس ولایت کے دروازے کو چھوڑ چکی، تنہا چھوڑ دیا، اب ضرورت پیش آئی، توجہ اس طرف رکھیں، اب ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا انسان میدان میں اترے، کوئی ایسا مقدس خون اس راستے میں آئے اور آ کر اس ولایت کے راستے کو زندہ کرے، اس ولایت کے رابطے کو زندہ کرے۔ خدا نے جو رابطہ برقرار کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ نے فقط ایک ہی رابطہ برقرار کرنا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کا دین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، فقط ایک ہی رابطہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ بھی ولایت کا، اگر نبی کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ بھی ولایت کا، اگر ائمہ کے ساتھ رابطہ ہے تو وہ بھی ولایت کا۔ اس سے ہٹ کر کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی اور رابطہ برقرار کیا، وہ دین کا بتایا ہوا رابطہ نہیں۔ مثلا دیکھیں، مرد و خاتون، میں نزدیک کی مثال دیتا ہوں، مرد اور خاتون آپس میں نامحرم ہیں، جو آپس میں نامحرم ہیں، ان کا جو صحیح رابطہ ہے، جو قانونی رابطہ ہے، جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول رابطہ ہے، اس کا طریقہ بھی خدا نے بتا دیا کہ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرد اور خاتون آپس میں رابطہ برقرار کریں گے، وہ قانونی بھی ہوگا، وہ دینی بھی ہوگا، اسے میں بھی قبول کروں گا، اور وہ ہر اعتبار سے وہ قابل قبول ہوگا۔ ایک ہی رابطہ ہے، وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی آئے اور آ کر آپس میں رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرے تو کہا کہ وہ میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہزاروں دوستی کے رابطے بنا لیں، تعلقات کے راستے بنا لیں، رشتہ داریوں کے راستے تلاش کر لیں، لیکن جو خدا کی بارگاہ میں رابطہ قابل قبول ہے وہی ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق برقرار ہو، وہی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ دین کا بھی ایسے ہی، دین کے ساتھ رابطہ آج ایک بہت بڑی مشکل یہی ہے ہماری زندگیوں میں کہ جس طریقے سے دین نے کہا تھا میرے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے، اس طریقے سے رابطہ ہم نے برقرار نہیں کیا۔ جس طریقے سے کہا تھا ائمہ کے ساتھ آپ نے رابطہ برقرار کرنا ہے، اس طریقے سے ائمہ سے اپنا رابطہ برقرار نہیں کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں امام صادق علیہ السلام، درود پڑھے امام کی ذات پر، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، درس پڑھنے والے ہیں، امام کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں، امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لکھنے والے ہیں، بات سننے والے ہیں، بات کو
محفوظ کرنے والے ہیں، عالم بن رہے ہیں، امام کی محفل سے علم سیکھ کر دنیا والوں کے امام بن رہے ہیں۔ کہتے بھی ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام صادق کی محفل میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، لیکن آپ دیکھیے رابطہ کون سا رابطہ تھا امام سے؟ امام کے ساتھ رابطہ استاد اور شاگرد کا رابطہ نہیں ہے، امام کے ساتھ رابطہ فقط محب اور محبوب کا نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ جو رابطہ برقرار کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے وہ ولایت کا رابطہ ہے، وہ ولایت کا رابطہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد، لیکن کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا جب امام صادق کے گھر کو یہ آگ لگاتے ہیں، کوئی آ کر امام کے گھر کی آگ کو بجھانے والا ہو، ایک بھی نظر نہیں آتا۔ ایک شخص آتا ہے خراسان سے امام ششم کی بارگاہ میں، مولا آپ کیوں نہیں اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اترتے؟ امام نے کہا میں کس کے سہارے نکلوں؟ کہا ہزاروں کی تعداد میں آپ کا نام لینے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو چاہنے والے موجود ہیں۔ امام نے کہا اچھا میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھاما، سدیر سیرفی کہا جاتا ہے اس شخص کو۔ امام نے اس کا ہاتھ تھاما اور مدینے سے باہر لے گئے۔ دیکھیے گا کہ اگر ولایت کا رابطہ نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہاتھ تھام کے مدینے سے باہر لے گئے۔ جب مدینہ سے باہر پہنچے ایک بھیڑوں کا ریوڑ نظر آیا، امام اس کے قریب جا کے رک جاتے ہیں۔ کہا اب اپنی بات کا تکرار کرو، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے مولا میں نے کہا تھا کہ آپ کے اتنی بڑی تعداد میں چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، پھر کیوں نہیں آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں اترتے؟ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اقدام کیوں نہیں کرتے؟ جب اس کی بات مکمل ہو گئی، اب امام علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ کی، کہا کہ ذرا اس ایک ریوڑ پر نگاہ کرو۔ جب اس نے اس ریوڑ پہ نگاہ کی، امام نے کہا اگر اتنے برابر بھی مجھے ساتھی مل جائیں میں گھر میں نہ بیٹھوں۔ یہ سدیر سیرفی خود کہتے ہیں جب امام کی بات ختم ہو گئی میں نے ان کی تعداد گنی، کہتا ہے 17 سے زیادہ نہیں تھے۔ پھر کہتا ہے میں نے ایک اور نگاہ کی، کیا دیکھا؟ وہ بڑی بیڑے نہیں تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ یعنی امام کیا کہنا چاہتے تھے؟ اگر چھوٹے بچوں کے برابر بھی مجھے 17 افراد ہی مل جائیں میں کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھوں۔ رابطہ جو برقرار کرنا ہے ولایت کا رابطہ، امامت کا رابطہ۔ شب عاشور ہے، پہلی محرم سے آپ مجلس سید الشہداء میں آ رہے ہیں، تذکرہ سن رہے ہیں، مختلف مجالس میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر ذکر کربلا، تذکرہ کربلا، داستان کربلا سنتے ہیں۔ شب عاشور ایک نتیجے تک پہنچنے کی رات ہے۔ یہ جو 9 دن ہم نے کاروان حسینی میں سفر کیا، یہ امام بارگاہ میں آنا یہ ایک سفر تھا، آغاز تھا اپنے آپ کو ایک منزل تک لے جانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک نتیجے تک پہنچانے کے لیے۔ شب عاشور ذرا ایک مرتبہ انسان خیام حسینی پر نگاہ کرے، منظر کیا ہے خیام حسینی کا؟ جو افراد اس خیمے میں موجود ہیں ان کا
کا رابطہ کیسا رابطہ تھا حسین ابن علی کے ساتھ؟ کیسا رابطہ تھا حسین ابن علی کے ساتھ؟ کیسا تعلق تھا حسین ابن علی کے ساتھ؟ مسلمان بہت زیادہ تھے. جو لوگ سید الشہداء کے قافلے میں موجود وہ بھی مسلمان، جو لوگ سید الشہداء کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان. اسلام کے نام پہ آئے تھے، اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر عبادت سمجھ کر سید الشہداء کے مقابلے میں آئے تھے. ان کا بھی دین کے ساتھ ایک رابطہ تھا، ان کا بھی دین کے ساتھ ایک تعلق تھا. یہ بھی خدا کی عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جیسے جنگ صفین میں منظر تھا، جیسے جنگ جمل میں منظر تھا، اور جیسے جنگ نہروان میں منظر تھا. تمام ان جنگوں میں امام برحق کے مقابلے میں اسلام کے نام پہ آئے ہوئے تھے. تمام جنگوں میں. اس لیے آپ دیکھیں جنگ نہروان ساری رات عبادتیں کرتے تھے خوارج، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. میدان جنگ میں امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے. ساری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں، قرآن کی تلاوت. ایک مرتبہ خود امیر المومنین اپنے بعض ساتھیوں کو لے کے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں باہر، اور جا کے خوارج کی حالت دکھاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو کس طرح یہ دین کے نام پر عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور پھر میرے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں. یہ نتیجہ نکلتا ہے. جنگ صفین جب امتحان ہوا، جب آزمائش ہوئی، ان لوگوں کی جو سپاہی امیر المومنین میں تھے، لشکر علی علیہ السلام میں تھے، جب ان کا امتحان لیا گیا، آزمائش لی گئی، کیونکہ رابطہ علی کے ساتھ ولایت کا رابطہ نہیں تھا. اس لیے اگر ولایت کا رابطہ نہ ہو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کے اندر سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے شعور ختم ہو جاتا ہے، انسان کے پاس معیار نہیں رہتا حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے، حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے، اور خصوصاً ان چہروں کو پہچاننے کے لیے جو حق کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہوں. اگر اپنے امام کے ساتھ ولایت کا رابطہ نہ ہو، اگر اپنے امام کے ساتھ امامت کا تعلق نہ ہو، جنگ صفین میں اپنے امام برحق کی اقتداء میں لڑتے ہوئے جو اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، جب اپنے اسی قرآن ناطق کے مقابلے میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن دیکھتے ہیں، علی کی امامت میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، علی کی ولایت میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اپنا ولی سمجھ کے نہیں آئے تھے. علی آئے تھے جو انسان امیر المومنین کو اپنا ولی اور اپنا امام اور اپنا سرپرست سمجھ کر علی کی ولایت اور امامت میں آتا ہے، وہ اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن راہ علی کو نہیں چھوڑ سکتا. رابطہ اگر ولایت کا برقرار ہو جائے، پھر جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، جتنی بھی مشکلات کیوں نہ راستے میں آ جائیں، کیونکہ ایمان ہے. جس چیز کو اپنی زبان سے میں جاری کر رہا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں. یہی فرق ہے اس انسان میں کہ جو زبان سے تذکرہ اہل بیت
نتیجہ نکلتا ہے اگر ایمان نہ ہو، اگر اہل بیت کی ولایت پر ایمان نہ ہو، پہلی بات ہے ولایت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر ولی سمجھ کر نہ آئے، سمجھ ہی نہیں آتی ولایت۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے کس کو ہیں؟ خدا نے کیوں غدیر کے میدان میں اپنے نبی سے اتنا بڑا اہتمام کروایا اور قرآن کے اندر اتنا لہجہ، سخت لہجہ استعمال کیا؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اتنا سخت لہجہ جس مطلب کے بارے میں قرآن کے اندر اختیار کیا جا رہا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ پورا دین ایک طرف اور یہ قرآن کی ایک آیت ایک طرف، پورا دین ایک طرف اور یہ قرآن کی ایک آیت ایک طرف، کہ جس نے آ کر کہہ دیا کہ اگر اس آیت پر عمل نہ کیا تو سمجھنا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی انجام نہیں پایا۔ اس لیے کیونکہ یہ رابطہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب راہ رسول اللہ کو چھوڑ کے، سب چھوڑ کے 25 سال کیوں امیر المومنین کو گھر بیٹھنا پڑا؟ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی علی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، بہت سے تھے جو محبت کرتے تھے، لیکن علی کو امام ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رشتہ ولایت کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، جب یہ تعلق برقرار ہوتا ہے پھر اس کے بعد کسی امام کو 25 سال گھر میں بیٹھنا نہیں پڑتا۔ یہ رابطہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد خصوصاً اس امت نے ائمہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا اس امت نے ائمہ کے ساتھ۔ جو نجات کا ذریعہ، جو ہدایت کا ذریعہ، جو اللہ کی طرف سے امام بن کے آئے، اس لیے خصوصاً ان ایام میں یہ جو ہمارا رابطہ ہے کربلا کے ساتھ، اس پر ضرور ایک نظر ثانی کرنی چاہیے، ضرور ایک دفعہ نگاہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کربلا کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔ آیا ہم میں سے ایک بھی ایسا ہے کہ جیسے شب عاشور خیام حسینی میں اصحاب حسینی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے مولا ایک جان تو نہیں، اگر 70 جانیں بھی ملیں اور ہر بار آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار رابطہ بہت مہم ہے کہ کربلا کو ہم نے کیا سمجھا، اور رابطہ اس وقت صحیح برقرار ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا اس طرف، جس سے آپ رابطہ برقرار کرتے ہیں پہلے اس کی معرفت ہو، توجہ کیجئے گا، جس سے رابطہ برقرار کر رہے ہیں اس کی معرفت ہو، اس کو جانتے ہو۔ اسی لیے کیا ارشاد فرمایا، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، اگر کوئی انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، امام سے محبت تو کر لے، لیکن جو رابطہ برقرار کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا تھا وہ معرفت کا رابطہ ہے، وہ ولایت کا رابطہ ہے۔ اگر کوئی اپنے امام کو اپنے زمانے کا ولی نہ مانے، ولی نہ مانے، اس کی امامت کو نہ سمجھے، اس کی معرفت نہ رکھے، گرچہ جتنی بھی محبت کیوں نہ کرتا ہو،
وہ جہالت کی موت مر رہا ہے۔ اس لیے کربلا کے ساتھ رابطہ بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کربلا ہے جس نے آ کر ولایت کو زندہ کرنا ہے۔ جتنا کربلا سے رابطہ مضبوط ہوگا اتنا اہل بیت کی امامت زندہ ہوگی۔ جتنا کربلا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جتنی کربلا کی معرفت زیادہ ہوگی، اتنا ہی اہل بیت کا نام زندہ ہوگا، اہل بیت کا راستہ اتنا ہی زندہ ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں، اپنے زمانے میں آپ کو لے آؤں، تاریخ سے نکال کے اپنے عصر میں آ جائیں تاکہ بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے کہ کربلا کس طرح ولایت کو زندہ کرتی ہے، کربلا کس طرح امامت کو زندہ کرتی ہے، کربلا کس طرح اللہ کے دین کو زندہ کرتی ہے، کربلا کس طرح محافظ دین ہے، کربلا کس طرح دین کی نگہبان ہے۔ جب ایران کے اندر فرزند کربلا، فرزند عاشورہ خمینی بدھ شکن نے پرچم کربلا کو بلند کیا، پرچم حسین ابن علی کو بلند کیا، کیا فرمایا؟ ہمارے پاس طاقت بم کی طاقت نہیں ہے، اسلحے کی طاقت نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ کہا ہمارے پاس اگر کچھ سرمایہ ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جیسے 61 ہجری میں حسین ابن علی نے کربلا کے ذریعے سے یزیدیت کو نابود کیا تھا، اپنے زمانے کے یزیدوں کو تباہ کیا تھا، ان کے نظام کو نابود کیا۔ کہا ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس فوجیں نہیں، ہمارے پاس سیاسی طاقتیں نہیں، ہاں طاقت ضرور ہے، ہاں ایک ہی طاقت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ما حرج دارین از محرم و سفرس۔ کہا جس طریقے سے حسین ابن علی نے 61 ہجری میں اپنے زمانے کے یزید کو نابود کیا تھا، آج میں بھی اسی پرچم حسین کو اٹھا کر اپنے زمانے کے یزیدوں کو للکار کر یہ کہہ رہا ہوں، جیسے اس زمانے کے یزیدی نابود ہوئے، آج اپنے زمانے کی کربلا کو برپا کر کے اپنے زمانے کے یزیدوں کو نابود کر دوں گا۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے کردار خمینی، زندہ ہے افکار خمینی، زندہ ہے رہبر کی شکل میں، زندہ ہے عارف کے لہو میں، زندہ ہے محمد وال محمد صلی اللہ راہ ولایت جاری ہے، اہل بیت کا راستہ جاری ہے، اہل بیت کا راستہ رکا نہیں۔ امام پردہ غیبت میں گئے ہیں، امامت غیبت میں نہیں گئی، امام پردہ غیبت میں گئے ہیں، امامت موجود ہے۔ کیوں؟ ایسے بات نہیں کر رہا، سمجھا کے آگے جاتا ہوں، ممکن ہے کسی کو سمجھ نہ آئی ہو۔ امام پردہ غیبت میں ہیں، امامت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت ہے جس کے ذریعے سے امت کا نظام چلنا ہے، امامت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی حفاظت ہونی ہے، امامت ہے جس نے آ کر اس امت کو بچانا ہے، امامت ہے جس نے پرچم توحید کو بلند کرنا ہے، امامت ہے جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے۔ اگر امام معصوم موجود ہیں تو امام معصوم کے ذریعے سے وہ امامت جاری، اور اگر حکمت خدا کی وجہ سے حجت خدا پردہ غیبت میں چلے جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب امام زمانہ کے غیبت میں جانے کے بعد راہ امامت بھی ختم ہو گیا۔ نہ، کہا میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، میرا راستہ باقی ہے، میرا راستہ موجود ہے، میری راہ موجود ہے، میں ظاہری طور پر تمہارے درمیان نہیں، لیکن
لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے غافل ہوں. توجہ کیجیے گا, یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے غافل ہوں. میں ظاہری اعتبار سے تمہارے درمیان نہیں, لیکن تمہارا ایک ایک عمل میری نگاہوں کے سامنے ہے. تمہاری ایک ایک حرکت میری نگاہوں کے سامنے ہے. تمہارا ایک ایک کام میری نگاہوں کے سامنے ہے. اگرچہ کہ تم میری نسبت غافل ہو جاؤ, تم مجھے بھول جاؤ, تم مجھے چھوڑ دو, تم میرے راستے سے دور ہو جاؤ, لیکن میں حجت خدا ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہوتا. میرا راستہ موجود ہے, میری راہ موجود ہے. اگر میں ظاہری طور پر تمہارے درمیان نہیں, میں اپنے جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اپنے جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج یہ باتیں کرنے والے, ہمارا تقلید سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا مراجع سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا ولی فقی سے کوئی رابطہ نہیں. یہ ولی فقی ایران نے گھڑ لیا, یہ تقلید کا نظام اپنے پاس سے گھڑ لیا. ہم نے ائمہ کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے ائمہ کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا, ہمیں امامت سمجھ ہی نہیں آئی, اور پھر ان لوگوں سے جا کر امامت سیکھتے ہیں جن کو اسلام کی الف بھی نہیں آتی, جن کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی, جن کو سورہ حمد پڑھنا نہیں آتی. آج وہ ولایت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. آج ان کو مبلغ ولایت پتہ نہیں کون کون سے عنوان دیتے ہیں, کہ جو نام ولایت کے ذریعے سے مجھے ولایت سے بھی دور کرتے ہیں, مجھے نبوت سے بھی دور کرتے ہیں, مجھے توحید سے بھی دور کرتے ہیں. مگر مجھے بتائیں, ائمہ نے اپنی زندگی میں اپنے جانشین بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے؟ اپنی زندگی میں امام ششو, امام صادق علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں. فقط ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں, وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ مفصل آپ کے سامنے گفتگو کروں. آج یہ اپنے جوانوں کو یہ موضوع سنانے کی ضرورت ہے, آج جوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اہل بیت کا نام لے, آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا نہ شروع کر دو. پہلے سمجھو یہ کس مقصد کے لیے اہل بیت کا نام لے رہا ہے, کس ہدف کے لیے اہل بیت کا نام لے رہا ہے. مسجد مدینہ میں موجود اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں, یا ابان, یہ معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے, اور امام معصوم بھی موجود ہیں. آج تو زمانے غیبت ہیں, اس وقت امام خود موجود تھے, خود تشریف فرما ہے, خود بتا سکتے ہیں, خود سمجھا سکتے ہیں, خود جواب دے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس. اے ابان, مدینہ کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو. امام معصوم موجود, اس کے باوجود اپنے صحابی کو کہ جو غیر معصوم ہے, آیا امام صادق کو نہیں پتا تھا؟ آج کے ایک خطیب کو اتنا پتا ہے کہ غیر معصوم کی طرف رجوع نہیں کرنا, امام صادق کو نہیں پتا تھا؟ کہا یا ابان بیٹھو مسجد میں اور لوگوں کو دین بتاؤ, لوگوں کو ہمارا راستہ بتاؤ, لوگوں کو اللہ کا حکم بتاؤ. اہل بیت
اور آئمہ نے اور امام عصر نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا. میں ایک بات کرتا ہوں, توجہ کیجیے گا اس طرف. ہمارا ایک اختلاف جو دوسرے فرقوں کے ساتھ ہے, توجہ اس طرف رکھیں. ایک اختلاف ہمارا جو دوسروں کے ساتھ ہے وہ کیا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ نے امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا. امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا. اگر خود دنیا میں تشریف فرما نہیں تو اپنے بعد اپنے جانشین جن کیے ہیں تاکہ میرے بعد جس راستے کو میں نے شروع کیا ہے یہ میرے جانشین اس راستے کو باقی رکھ سکے, اس کو جاری رکھ سکے. جب پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانے کے بعد امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا, تو جب امام عصر پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو وہ کس طرح امت کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے امت کو بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنا جانشین معین کرے لیکن امام زمانہ بے سہارا چھوڑ دے؟ نہ, کہا کہ ہم اپنے جانشین چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے بعد تمہارے محافظ ہوں گے, تمہارے نگہبان ہوں گے, تمہیں دشمنوں سے بچائیں گے, تمہیں ظالمین کے شر سے بچائیں گے, ظلم و ستم کے مقابلے میں دیوار بن جائیں گے. آج جو امت اسلامیہ کی یہ حالت ہے, آج جو تشیع کی یہ حالت ہے, آج جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جیسے رسول اللہ کے بعد لوگ آئمہ سے دور ہوئے, ہر طرح کا ظالم ان پر مسلط ہو گیا, اسی طریقے سے امام عصر کی غیبت کے بعد کیونکہ ہم نے راہ امامت کو چھوڑ دیا, آج اس لیے جگہ جگہ پر ظالم نظر آتے ہیں, اس لیے جگہ جگہ پر ظالم نظر آتے ہیں. آج اس راہ امام عصر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, آج راہ امام زمانہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ راستہ آج ولایت فقیہ کا راستہ ہے, آج ولی فقیہ کا راستہ ہے, آج وہ اس نائب امام عصر کا راستہ ہے کہ جس نے پرچم امامت کو اٹھایا ہوا ہے, پرچم کربلا کو اٹھا کر پوری دنیا کو للکار رہا ہے. آج یہ ہے امام عصر کا راستہ. اگر آج کوئی امام زمانہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ولی فقیہ اور ولایت فقیہ کے دامن میں آ جائے. محبت کا محکر اخوت کا دائی, امام زمانہ کا سچا سپاہی, میرا پر معظم بلند کر آج مقدس مقامات کو کس نے بچایا؟ آج سوریہ میں حضرت زینب کے روزے کو کس نے بچایا؟ آج عراق کے اندر سامرا و کاظمین و نجف و کربلا کی کس نے حفاظت کی ہے؟ آج کون ہے جو امت کا پاسبان بنا ہوا ہے؟ آج کون ہے جس نے پوری دنیا میں تشیع کا سر فخر سے بلند کیا ہے؟ آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں, کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو شیعہ کے عنوان سے معاشرے میں متعارف کروا سکے, لیکن آج پوری دنیا میں تشیع ان کے مقابلے میں کھڑا ہے, ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہے. کوئی تصور کر سکتا تھا وہ داعش پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں جس کی سرپرستی کر رہی تھی, ہر طرح کی حمایت کر رہی تھی, مالی اور سیاسی حمایت ہو رہی تھی,
ہدف کیا تھا؟ کربلا کو ویران کرنا، شام میں حضرت زینب کے روزے کو ویران کرنا. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، یہ غفلت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا جب تشیع آپ سے ڈرتا تھا. یہ وہ وقت تھا جب امامت کا نظام زندہ نہیں ہوا تھا. آج وہ کربلا کے ذریعے سے امامت کا نظام زندہ ہوا ہے، اور اب تم نے آ کر کربلا کو للکارا. وہ اور زمانہ تھا جب تم نے آ کر کربلا میں موجود روزوں کو ویران کیا تھا. وہ زمانہ گزر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت محافظ کوئی نہیں تھا. اس وقت محافظ کوئی نہیں تھا، لیکن آج خدا نے وہ محافظ قائم کیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں حضرت عباس کا پرچم دیا ہے، اور اپنے زمانے کا عباس بن کر سید علی خامنائی ان ظالموں، ان بے شعوروں اور ان ظالمین کے ایجنٹوں کے آگے کھڑے ہوئے تم پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں مل کر بھی آ جاؤ، اور ہمارے چند ہزار کربلائی اور حسینی جوان ہی تمہیں نابود کرنے کے لیے کافی ہیں. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. محمد وآل محمد صلوات. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. اپنے زمانے میں اس کی تفسیر کریں، اپنے عمل سے اس کی تفسیر کرنی ہے. شب عاشور ہے، نتیجے تک پہنچنے کی رات ہے. میں یہاں تک یہ آپ کو لانا چاہتا تھا. شب عاشور فیصلہ کرنے کی رات ہے. سمجھ لیں یہ حسین کا خیمہ ہے. ایک مرتبہ تصور کریں، یہ حسین کا خیمہ ہے اور ہم امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نتیجہ دے کے مسائل کی طرف بڑھتا ہوں. خیمہ حسینی ہے، شب عاشور ہے، اور حسین کی آواز آ رہی ہے، تم جا سکتے ہو، تم جا سکتے ہو. میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. مقتدی وہ نہیں ہوتا جو اپنے امام کو مشکل میں دیکھ کر تنہا چھوڑ دے، وہ نہیں ہوتا. گرچہ کے امام اجازت دیں، گرچہ کے امام کہیں کہ آپ چلے جاؤ، لیکن یہ پیرو نہیں جو اپنے امام کو خیمے میں تنہا چھوڑ کے چلے جائے. آج عہد وفا نبھانے کا وقت ہے. عہد وفا فیصلہ کرنے آج ہم نے شب عاشور حسین کا خیمہ سمجھ کر اپنے مولا سے عہد، اپنے آقا سے عہد، جس کے لیے روتے ہیں، جس کے لیے عزاداری کرتے ہیں، جس کے لیے زحمتیں کرتے ہیں، جس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی، نہ بارش کی، نہ موسم کی فکر، نہ دن رات میں کی فکر. جس مولا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آئیں آج شب عاشور اسی مولا سے وعدہ کریں. اسی مولا ایک جان نہیں، 70 جانیں نہیں، 70 جانیں بھی اگر مل جائیں، مولا ہر جان آپ کے راستے پر قربان کر سکتے ہیں. لیکن وعدہ کرتا ہوں مولا آپ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا. وعدہ کریں مولا سے، یہ وعدہ کرنے کی شب ہے. اگر وعدہ ہو گیا شب عاشور کے میں سر تک پہنچ گیا شب عاشور کے سر تک. جتنے بھی حسین کے خیمے میں تھے سب نے اپنے مولا سے وعدہ کیا، پھر اپنے وعدے کو وفا کیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
بہت مشکل رات گزری۔ جب حسین ایک ایک شہید کا نام لے رہے تھے، نام لیتے لیتے ایک مرتبہ علی اصغر کا نام آیا۔ جب مولا نے کہا نا کہ کل علی اصغر بھی شہید ہوں گے، ایک مرتبہ حضرت قاسم اٹھتے ہیں، مولا آیا لعین ہمارے خیموں میں آ جائیں گے، لعین ہمارے خیموں میں حملہ کر دیں گے۔ حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا، خیموں میں نہیں، میں اصغر کو اٹھا کے خود مقتل میں لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، رونے کی رات ہے، آج کی رات کا زہرا کا بیٹا مہمان ہے، آج کی رات کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا، آج کی رات گزرے گی حسین کا باغ اجڑ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، کوئی نہ بچا حسین کا، زہرا کا بیٹا تنہا کربلا کے میدان میں کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ صدا بلند کرتے ہیں، حل من حسین ینصرنی، حل من ضامن یذب عن حرم رسول اللہ، اور زہرا کا بیٹا تنہا رہ گیا۔ آتے ہیں دمے خیمہ پر، در خیمہ پہ آ کر حسین کہتے ہیں رباب اصغر مجھے دو، میں اصغر کو پانی پلا دوں۔ عزادارو، میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، یہ تو جاؤ اس ماں سے پوچھو جس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہو، کہ جس کو پتا ہے یہ بچہ جائے گا تو واپس نہیں آ سکتا۔ عزادارو، کیسے رباب نے اصغر حسین کے ہاتھوں میں دیا ہوگا؟ مولا نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ بوسہ دیتے ہیں اصغر کا، ہاں اب میدان کربلا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آتے ہیں اشقیاء کے سامنے، او ظالموں، اے فوجی اشقیاء، اگر تمہاری نگاہ میں کسی کا جرم ہے تو میں حسین ہوں، اگر تمہاری نگاہ میں کسی کا کوئی گناہ ہے تو وہ میں حسین ہوں۔ اور ظالموں، 6 ماہ کے بچے نے آپ کا کیا جرم کیا؟ فوج نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ فوج میں افراتفری پھیل گئی، فوجی ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کتنا کو پانی پی لے گا؟ 6 ماہ کے بچے کو پیاس بجھانے کے لیے کسی گلاس جگ کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں اپنی انگلی پانی میں ڈبوتی ہے، اس بچے کے منہ کے قریب کرتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، اگر تیرا تیر نہ چلا میری فوج باغی ہو جائے گی۔ یہ حرملہ کہتا ہے، عمر سعد سے میں نے پوچھا کس کو نشانہ بناؤں، کہاں نشانہ بناؤں؟ عمر سعد کہتا ہے حسین کے ہاتھوں کی طرف نگاہ کرو، جو سفیدی حسین کے ہاتھوں میں نظر آ رہی ہے اسی سفیدی کو نشانہ بنانا ہے۔ اے غم حسین میں رونے والوں، اب بہت دردناک منظر ہے۔ یہ حرملہ کہتا ہے میں نے اپنے تیر کو کمان میں رکھا اور نشانہ لینے کے لیے میں اپنی جگہ پر جب بیٹھا، ایک ایسا منظر دیکھا، تیر میرے ہاتھ سے گر گیا، دوسری مرتبہ تیر کو اٹھاتا ہوں، کمان میں سنبھالتا ہوں، پھر ایک عجیب منظر دیکھا، تیر پھر نیچے گر گیا۔ عمر سعد جس کو کہتا ہے تو اتنا ماہر ہے، تیر انداز ہے، آج کیوں تیرا ہاتھ کام رہا ہے؟ یہ حرملہ کہتا ہے ظالم، جو میں منظر دیکھ رہا ہوں کاش تو اس منظر کو دیکھ لیتا۔ کہتے ہیں کون سا منظر دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے جب میں تیر اپنے نشانے میں رکھتا ہوں، اس خیمے کے دروازے پر ایک مستور ہے، شاید اس بچے کی ماں ہے، اور جو کہہ رہی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا ننھا سا اصغر بھی دیکھ، اجرکم علی اللہ۔ اس ظالم کا تیر چلا، تیر کا چلنا تھا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے
منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ جب یہ طاقت بھی ختم